السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، ہم دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها عربی زبان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو کہ گفتگو کرنے کے طریقے کو آسان کرتی ہے اور عربی سیکھنے کے لیے ایک مفتاح اور کی کا کام کرتی ہے، جس میں گرامر بھی ہے اور کنورسیشن گفتگو وغیرہ بھی ہے۔ سابقہ درس ہم نے درس الرابع پڑھا تھا اور اس میں ہم نے پڑھے تھے حروف الجر، جو اسماء یعنی اسم کی جمع اسماء ہے ان پہ داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس سے مجرور یعنی اس کے نیچے زیر لگ جاتی ہے۔ فی، علی، من اور الی۔ فی کسی چیز کے اندر، علی کسی چیز کے اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ابتدا سے، یہاں سے وہاں، الی طرف، فرام اور یہ ٹو۔ حروف الجر جو ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر لگ جاتی، جیسے محمد فی البیت، یہ دیکھیں محمد گھر میں ہے تو بیتی کے نیچے زیر آئی ہے، یہ ہم پچھلے سبق کی دہرائی کر رہے ہیں۔ یاسر فی الغرفۃ، یاسر کمرے میں ہے۔ آمینۃ فی المطبخ، آمنہ فی المطبخ کچن میں ہے، فی تو اس کے بعد مطبخ ہی آئے گا۔ القلم علی المکتبی، پینسل جو ہے وہ میز کے اوپر ہے، تو یہ دیکھیں المکتبی اعلیٰ استعمال ہوا ہے کیونکہ اوپر ہے یہ۔ الطفل علی السریر، بستر کے اوپر، بیڈ کے اوپر بچہ ہے، الطفل بچے کو کہتے ہیں، السریری آیا ہے۔ اسی طرح طالب علی الکرسی۔ خرج المدرس من الفصل، یہ من جو ہے سے، کہاں سے نکلا؟ خرج نکلا مدرس استاد، من الفصل کلاس سے۔ فاطمۃ من الہند، فاطمہ انڈیا سے، یہ بھی زیر دیکھ رہے ہیں آپ۔ ھذا القلم من محمد، یہ قلم محمد سے ہے یعنی اس سے ملی ہے، کوئی پوچھ رہا ہے قلم کے بارے میں تو۔ ذهب خالد الی المہد، خالد معہد کی طرف گیا، معہد کہتے ہیں اسکول کو، تعلیمی جو ہے بلڈنگ جو جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، معہد۔ ذهب علی الی المدیر، مدیر پرنسپل ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا۔ ذهب الطالب الی المرحاض، طالب علم کہاں گیا؟ ٹوائلٹ۔ تو دوسرا تھا اینا، یہ سوال کے لیے استعمال چوتھے سبق میں۔ سؤال عن المکان، جگہ کے بارے میں سوال۔ اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ محمد فی الغرفۃ، محمد کمرے میں ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ حروف جر جو ہیں، دیکھیں غرفتو کی جگہ غرفتی آیا، فی جو ہے۔ این فاطمۃ، فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمۃ فی المطبخ، فاطمہ جو ہے وہ کچن میں ہے۔ یہاں سوال یعنی اینا مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے استفہام۔ ماذا، یہ استعمال ہوتا ہے لغیر العاقل، اصل یہ ہے ما ھذا، تو دونوں کو اختصاراً ماذا کہا جاتا ہے، ما ھذا۔ تو ماذا علی المکتب، میز کے اوپر کیا ہے؟ القلم علی المکتبی، جواب درست ہے۔ ماذا علی السریری، الساعۃ علی السریری، گھڑی ہے بیڈ کے اوپر۔ ماذا علی المکتبی، مکتب پر کیا ہے؟ تو یہ پڑھا تھا القلم علی المکتب، یہاں محمد علی المکتب تو غلط ہوگا کیونکہ ماذا استعمال غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، تو محمد جو ہے وہ عاقل ہے، تو یہاں استعمال یہ غلط ہوگا، یہ غلط ہے۔ اور ایک اور چیز تھی العلم المؤنث لا ينون، علم جو معرفہ ہے، نام جو ہیں مؤنث نام تنوین نہیں اس میں آتی، جیسے محمدن یہ مذکر ہے، محمدن دیکھیں پیش، دو پیش، یہ تنوین آخر، محمدن۔ عائشۃن نہیں آیا بلکہ عائشۃ آیا ہے۔ اسی طرح آمنۃ یہ مؤنث ہے۔ مریم، مریم نہیں آیا۔ فاطمۃ، فاطمۃ آیا، فاطمۃن نہیں آیا۔ تو عائشۃن، آمنۃ، مریم، فاطمۃ، یہ غلط ہوگا، اس طرح نہیں یوز ہوگا، آخر میں صرف پیش آئے گی۔ من البیتی، اصل جو تھا من البیتی، تو من البیت جو ہے اصلہ من البیتی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ دو یہاں ساکن آ رہی ہے، گول جو دائرہ ہے یہ ساکن ہے، تو دو ساکن تو اکٹھے پڑھے نہیں جاتے، تو دو جب التقاء ملاقات ہوئی ان کی دو ساکنوں کی تو یہاں زبر آ جائے گی۔ من البیتی، من البیتی، من البیتی، تو جو ہے نون کے اوپر زبر آ گئی دونوں کو ملنے سے۔
کیونکہ دو ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جا سکتے. منع عن التقاء الساکنین، دو ساکن یعنی ساکنین کہتے ہیں، الساکن سکون کو کہتے ہیں، جزم کو، دو جزمیں اکٹھی نہیں پڑھی جاتی. تو یہ ہمارا سبق تھا سابقہ. یہ اصل کتاب ہے، یہ مشقیں ہم نے پڑھی تھیں. آئینہ کا استعمال، اور یہ دیکھیں من این انت، آئینہ کا استعمال، اور من کا انا، یہ ضمائر کا استعمال. یہ دو تھے اس کے پارٹ درس الرابع کے. فی البیت حروف جر ہیں یہاں پہ، این محمد، اور پھر ہوا اور ہیا، یہ استعمال ہی اور شی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، کہ مذکر کے لیے، اور یہ مؤنث کے لیے. اور یہ ہم نے مشقیں پڑھی تھی. یہ دوسرا پارٹ تھا من البیتی، اس پہ جو ہے حروف جر کا استعمال، من سے الہ. من این انت انا من الیابان، یہ پڑھا تھا ہم نے کل کے درس میں، اور یہ مشقیں بھی کی تھیں. نئے الفاظ تھے، الغرفۃ، من الغرفۃ، من الحمام، المرحاض، الی المرحاض، کمرہ، کمرے سے، حمام سے، المرحاض، ٹوائلٹ. یابان جاپان کو، فلپین، ہند انڈیا کو، الصین چائنا کو کہتے ہیں. تو یہ حروف جر تھے، فی، علی، من اور الی. آج کا ہمارا جو لیسن ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، وہ ہے درس الخامس، 5واں درس. تو صفحہ نمبر ہے، نوٹ کر لیں، 27 نمبر صفحہ ہے اصل کتاب کا، درس الخامس جو ہے. اور یہ لیکچر نمبر ویسے 7 ہے، اور سبق ہمارا کتاب میں 5واں ہے. سعید، یہ کنورسیشن ہے. سعید کیا کہتا ہے؟ اکتاب محمد ھذا یا یاسر، سوال ہے اس میں. دیکھیں حمزہ استفہام ہم پڑھ چکے ہیں، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اھذا کتاب محمد، اھذا کتاب محمد، تو کیا یہ کتاب جو ہے، سعید کہتا ہے، محمد کی ہے؟ اس میں ایک نئی چیز جو ہے نا، یہ اضافت ہے. پہلے ہم نے حرف جر پڑھا تھا، اب یہ دیکھیں، آپ کو یہ شرح یہاں ذرا وضاحت ہو جائے گی، دیکھ لیں. کتاب محمد، اس میں آپ نے دیکھا یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، یعنی اس کی اضافت اس کی طرف کی گئی، اس کی نسبت کی گئی اس کی طرف. کتاب محمد، محمد's بک، یعنی محمد کی کتاب، یعنی اس کی ملکیت ہے. یہ کتاب محمد، محمد ایک شخص ہے، اس کی یہ کتاب ہے. تو جو پہلا حرف ہوتا ہے، پہلا لفظ اسم ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر پیش آتی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے. تو محمدن تھا تو محمدین بن گیا. کتاب محمدین، یہ کتاب محمد کی ہے. یہ ہے مضاف والمضاف الیہ. یہ نئی چیز ہے آج کے درس میں، 5ویں لیسن میں. نئی چیز کیا ہے؟ المضاف والمضاف الیہ. پہلا جو اسم ہے اسے مضافن کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضافن الیہ. دیکھیں کتاب محمدن ہے، لیکن یہاں انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کتاب محمدن نہیں آئے گا، بلکہ جو یہ پیش ہے یہ چینج ہو کر صرف پیش آ جائے گی. کتاب محمدن، تنوین جو ہے حذف ہو جائے گی. یہ تبدیلی آئے گی جب ہم کسی کو کسی کی طرف نسبت کریں گے. جیسے بنتن حامدن، ان کو ملائیں گے تو بنتو حامدن، حامد کی بیٹی. کتابن اللہ، اللہ کی کتاب، کیسے اضافت کریں گے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو الکتاب محمدن میں بھی الف لام بھی حذف ہو جائے گا. اگر کسی دو اسماء میں، ایک میں الف لام ہے شروع میں، تو شروع میں جو الف لام آئے گا مضاف کے اندر جو ہے وہ الف لام نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی کو کسی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. یعنی کتاب کا پتہ نہیں تھا کیا ہے، اس لیے الف لام آیا معرفہ کرنے کے لیے الکتاب. لیکن جب ہم نے اسے نسبت کر دی محمد کی طرف تو پھر ہمیں الف لام کی ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ پہلے اس کی نسبت جب ہوگی تو وہ معرف ہوگی، وہ معرفہ بن گئی. کتاب محمد، محمد کی کتاب، تو پھر الف لام نہیں آئے گا. کتاب محمد، تو ال اس میں حذف ہو جائے گا.
تو کتاب محمدن بھی نہیں آئے گا کیونکہ مضاف اضافت اور نسبت کے بعد دوسرا اسم جو ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے. اگر تنوین ہے تو کتاب محمدن، اگر تنوین نہیں آ سکتی تو زیر آئے گی. کتاب محمدن تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ محمدن. جیسے یہ اور مثالیں بھی ہیں، ہم پہلے اپنے کتاب کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں کتاب محمد ھذا اسم اشارہ ہے. یا یاسر اس میں ایک نئی چیز ہے، یا یہ منادا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے. یا اے یاسر سوال ہے تو یاسر جواب دیتا ہے لا. دیکھیں آ کے بعد کتاب حمزہ استفہام سوال کے لیے جب آئے تو جواب میں نام یا لا. اگر ویسا ہی ہو کہ وہ واقع محمد کی کتاب ہوتی تو پھر نام ہوتا، تو کیونکہ یہ کتاب حامد کی ہے تو کہیں گے لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. سعید پھر کہتا ہے این کتاب محمد، تو محمد کی کتاب کہاں ہے کتاب محمد. آپ دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ. یاسر جواب دیتا ہے ہوا علی المکتبی، وہ وہاں پر ہے. ہوا علی المکتبی وہ میز پر ہے. ہونا کا یہ نیا لفظ آیا ہے ہونا کا. ہونا کا جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دور کے لیے ہونا کا استعمال کیا جاتا ہے. ہونا قریب، ہونا کا دور کے لیے، وہاں. اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہاں. ہوا علی المکتبی ہناک وہاں پہ. تو یہ جو ہے اس میں بھی وہاں کے معنی میں ہونا کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ دیکھ لیں اب یہاں بھی یہ نیا لفظ آیا ہے. تو سعید این دفتر عمار، کاپی یا اس کا رجسٹر کہاں ہے عمار کا. دفتر عمار سوال کے اندر دیکھیں یہ عمار کا دفتر کہاں ہے، یعنی اس کی کاپی کہاں ہے، اس کا رجسٹر کہاں ہے. یاسر ہوا علی المکتب المدرسی، وہ استاد کے ٹیبل پر ہے. دیکھیں یہاں آپ نے غور کیا ایک اور چیز کہ مکتبی آیا ہے، مکتب المدرسی. یہ مکتبی کیوں آیا؟ یہ کیونکہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ یہاں تو پیش آنی چاہیے تھی. وجہ یہ ہے کہ پیچھے اس کے حرف جر آیا ہے. حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ مضاف جب آئے گا حرف جر کے بعد یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ پیچھے عامل اس پہ کوئی اثر انداز ہو رہا ہے تو پھر وہ تبدیل ہو جائے گا. مکتب المدرسی کی جگہ مکتب المدرسی ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آتا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ حرف جر جس اسم پہ آئے اس کے بعد اسم مجرور ہوگا، زیر آئے گی. تو مکتبو پیش نہیں آئے گی، مکتب المدرسی. اور یہ تو المدرس مضاف الیہ جو ہے وہ اگر معرفہ ہے تو پھر الف لام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے محمد، یاسر. اور اگر غیر معرفہ ہے تو پھر الف لام اس میں استعمال ہوگا جیسے المدرسی، یعنی خاص مدرس جو ہے اس کی جو ذہن میں ہے یا پتہ ہے سب کو اس کے ٹیبل پر ہے. سعید کہتا ہے قلم من ھذا. اب یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کر لیں اس سبق کے اندر. یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے قلم من ہم نے استعمال کیا تھا پہلے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر کسی کو پتہ نہیں کسی کے قلم کے بارے میں یہ کس کی ہے تو اب یہاں پہ مضاف ہے قلم من اسم ضمیر ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوتی، اسے ہم زیر زبر نہیں لگا سکتے، ویسے ہی استعمال ہوتی. تو یہ مضاف الیہ ہے، ضمیر ہے، تو یہ چینج نہیں ہوگی، ویسے ہی لکھا جائے گا. قلم من ھذا، کس کی یہ قلم ہے، یہ قلم کس کی ہے، یہ ھذا یہ. یا علی اے علی. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یا منادا ہے اور من یہاں پہ استفہام ہے. یہ مضاف الیہ ہے یعنی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. قلم من کس کی قلم ہے، یہ اے علی. علی ھذا قلم المدرسی، یہ پینسل یہ قلم جو ہے مدرس کی ہے، استاد کی ہے. سعید این حقیبۃ المدرسی، مدرس ٹیچر کا بیگ کہاں ہے. حقیبہ یہ نیا لفظ ہے، حقیبہ کس کو کہتے ہیں، بیگ کو. این حقیبۃ المدرسی سوال ہے، سعید کا یہ سوال ہے. تو جواب علی جواب دیتا ہے ہی تحت المکتبی، یہ
میز کے نیچے ہے. تحت یہ نیا لفظ آیا ہے, نیا استعمال ہوا ہے. تحت المکتبی, ہیا کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے اس لیے یہ ضمیر ہیا استعمال ہوئی. تحت نیچے کو استعمال کہتے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ نیا لفظ آیا ہے, تحت نیچے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, اس لیے ہیا تحت المکتبی. تحت جو ہے تو یہ بھی لفظ جو ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ اس میں بھی چینجنگ نہیں آتی. تحت, فوق, یہ جہات جو ہیں شمال یمین, تو یہاں پہ تحت استعمال ہوا. فوق کہتے ہیں اوپر کو اور تحت نیچے کو, تو اسم ظرف ہے یہ, تو یہ بھی چینج نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ہے ہیا یعنی یہ تحت المکتبی, مکتب کے نیچے ہے یعنی میز کے نیچے ہے. تمارین اجیب عن الاسئلۃ الاتیہ, آنسر دی فالوئنگ کویسچنز, سوالوں کے جواب دیں. اینہ کتاب محمد, محمد کی کتاب کہاں ہے؟ آپ یہاں پہ وہ زیر زبر کا استعمال کریں کہ اینہ کتابو, کتاب نہیں آئے گا, محمدن, تو جواب کیا ہے؟ کتاب و محمد کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی ہناک, تو جواب ہوگا ہوا علی المکتبی ہناک. اینہ کتاب عمار, عمار کی کتاب کہاں ہے؟ دیکھیں سبق میں اینہ کتاب و عمار, یہ دفتر و عمار پوچھا گیا ہے, کتاب و عمار نہیں پوچھا گیا, تو ہم کتاب و عمار بھی جواب وہی دے سکتے ہیں. ہوا علی المکتبی, ہوا علی مکتب المدرسی, ہوا علی مکتب المدرسی, وہ ٹیچر کے ٹیبل پہ ہے. این حقیبۃ المدرسی, ہیا تحت المکتب, ہیا تحت المکتبی. این حقیبۃ المدرسی ہیا تحت المکتبی, یہ آئے گا, یہ میز کے نیچے ہے. حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں. درس الخامس اضف کلمہ الاولی الی الثانیہ. اب جو ہے ہم نے یہ مثال دی ہے, انہوں نے ایگزامپل فارم possessive verses with the help of the word. تو یہ آپ نے اضف الکلمہ اولی الی الثانیہ, پہلے کلمے کو دوسرے کی طرف اضافت کرنی ہے, یعنی نسبت کرنی ہے, مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے. تو کتاب محمد, کیسے اضافت کریں گے؟ کتاب محمد. مکتب المدرس, مکتب المدرس کیسے کہیں گے؟ میز ٹیچر کا ہے تو مکتب المدرسی. یہ مثالیں تھیں. اب آتے ہیں آگے, کیسے ہوگا ذرا کریں آپ کوشش. قلم حامد کیسے کریں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ تنوین ختم کر کے کہیں گے قلم. حامد کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ دیکھیں یہی تبدیلی آئے گی, قلم حامد. یہاں پہ آئیں مفتاح البیت, گھر کی چابی. مفتاح البیت, مفتاح چابی, البیت گھر, تو دونوں کی نسبت, اس کی نسبت ادھر کرنی کہ گھر کی چابی, تو کیا کہیں گے؟ اسی طرح مفتاح یہ تنوین غائب کریں گے تو پیشیں ایک رہے گی, مفتاح البیتی, بیتو کی جگہ البیتی. اسی طرح بیت عباس, دکان التاجری, تاجر کی دکان, عباس کا گھر. غرفت علی, علی کا کمرہ. بیت المہندسی, مہندس نیا لفظ ہے, نیا اسم ہے, انجینئر کو کہتے ہیں, مہندس انجینئر کا گھر. دفتر سعید, رجسٹر سعید کا. اسم الولدی, بچے کا نام. مندیل یاسر, مندیل رومال کو کہتے ہیں, گزر چکا ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. قمیص عمار, قمیص عمار کیا آئے گا؟ قمیص عمار. بنت الطبیب, بنت الطبیبی, ڈاکٹر کی بیٹی. سریر خالد, کیا؟ سریر خالد, جو کیا ہوگا؟ کیسے اضافت ہوگی؟ سریر خالد. اور یہ کیسے؟ مفتاح السیارہ, گاڑی کی چابی. مفتاح السیارہ کیسے چینج کریں گے؟ مفتاح السیارتی. اقرأ واکتب مع ضبط آخر الکلمات, ان کو لکھیں اور پڑھیں آخری کلمات کی ضبط کے. باب المدرستی, حمار الرجلی, گدے آدمی کا گدھا. مدرسے اسکول کا دروازہ. بیت حامد,
حامد کا گھر، سیارۃ المدیری ہیڈ ماسٹر کی گاڑی، مندیل عمار عمار کا رومال، اسم طالبی طالب علم کا نام، بیت اللہ اللہ کا گھر، فی کتاب اللہ یہ دیکھیں حرف جر ہے تو یہاں کتاب اللہ نہیں آئے گا، کتاب اللہ، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، تو کتاب کے نیچے زیر آئے گی یہاں پہ، من یہاں پھر کیونکہ حرف جر ہے، بیت المدرسی ٹیچر کے گھر سے، من بیت المدرس یہاں بھی زیر آئے گی، اعلی مکتب المدیری مدیر کے پرنسپل کے میز پر، تو یہاں پہ بھی زیر آئے گی کیونکہ اعلیٰ حرف جر ہے۔ اقرا این بیت المدرسی بیت المدرسی کہاں ہے گھر مدرس کا، ہوا بعید وہ دور ہے، القرآن قرآن کتاب اللہ القرآن جو ہے کیا ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خرج المدرس من غرفۃ المدیر مدرس نکلا مدیر کے کمرے سے، ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد یہ ھذا وذالک پڑھ چکے ہیں، یہ گھر حامد کا ہے، بیت حامد وذالک بیت خالد اور وہ گھر خالد کا ہے، ابن عمار ابن عمار ابن عمار ہوتا اگر یہ نہ آتا تو یہاں کیونکہ اضافت ہے تو ابن عمار طالب، ابن عمار یہاں مضاف مضاف الیہ ہے، ابن عمار یہاں مضاف اس کی نسبت اس طرف کی جا رہی ہے، عمار کا بیٹا طالب طالب ہے، وابن یاسر وابن یاسری وابن یاسری یہاں پہ بھی پھر مضاف ہے یعنی نسبت اس کی یاسر کی طرف کی جا رہی ہے، وابن یاسری وابن یاسر وابن یاسر اور یاسر کا بیٹا تاجر، ابن عمار طالب ابن عمار طالب یعنی مضاف مضاف الیہ ہے، ابن عمار طالب، وابن یاسر اور یاسر کا بیٹا تاجر تاجر ہے، بیت المدرس بعید مدرس کا گھر دور ہے، وبیت التاجر اور تاجر کا گھر قریب قریب ہے۔ اس میں دیکھیں آپ الف لام میم ہے اس لیے تنوین آئے گی، عمارین اور یہ مذکر ہے، مؤنث ہوتا تو تنوین نہیں آتی، عمارین آئے گا اور اسی طرح یاسرین آئے گا۔ ھذا مفتاح السیارۃ ھذا اسم اشارہ ہے، مفتاح چابی، السیارۃ یہ چابی ہے گاڑی کی، مفتاح السیارۃ الف لام ہے اس لیے سیارتی نہیں ہے، السیارتی۔ این مفتاح البیتی بیت نہیں ہے کیونکہ الف لام ہے تنوین نہیں آتی، این مفتاح البیتی گھر کی چابی کہاں ہے، من انت یا ولد یا ولد یا ولد من انت تم کون ہے اے بیٹے اے بچے، انا ابن عباس یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ دو ساکن ہیں تو انا ابن عباس اس پہ اوپر زبر آ جائے گی کیونکہ دو ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جاتے، انا ابن عباس انا ابن عباس انا ابن عباس میں عباس کا بیٹا ہوں، وابن من ہوا اور وہ کس کا بیٹا ہے، هو ابن خالد هو ابن خالد وہ خالد کا بیٹا ہے، ہوا ضمیر ہے اور من ہوا یہ سوال ہے، من یہ من اور من میں فرق ہے، من حرف جر ہے اور من سوال کون، این مسجد رسول اللہ یہ دیکھ لیں مسجد رسول اللہ، مسجد یہ مضاف ہے، رسول مسجد رسول یہ بھی مضاف الیہ ہے، پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، رسول کون، رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے کیونکہ یہ اس کے تابع آ رہا ہے، این مسجد یہ مضاف الیہ ہے اور پھر آگے پھر مضاف الیہ ہے، تو مسجد یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ یعنی اس کی طرف نسبت ہے، تو مسجد رسول اللہ اللہ کے نیچے بھی زیر آئے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا فی المدینہ المنورۃ وہ مدینہ منورہ میں ہے، یہ پڑھیں گے ہم آگے توابع جو ہے موصوف اور صفہ یہ پھر انشاءاللہ آگے آئے گا، بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ، بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعۃ،
تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی بنت حامد جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، فی المدرسہ کی حرف جر ہے، اور وہ بنت محمد یہاں پہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، فی الجامعۃ یونیورسٹی میں ہے۔ اسم المدرسی ٹیچر کا نام سعید ہے، واسم المہندسی اور یہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے، واسم المہندسی اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ عم الطالب غنی، عم الطالب یہ بھی مضاف الیہ ہے، عم نیا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چچا، طالب کا چچا، غنی امیر ہے، یہ نیا لفظ ہے، غنی امیر کو کہتے ہیں۔ تو باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور وباب المدرسۃ مغلق اور مدرسے کا دروازہ بند ہے۔ مغلق بند کو کہتے ہیں، مفتوح کھلے کو مفتوح۔ خال حامد، خال یہ نیا لفظ، خالو کو کہتے ہیں، ماموں کو کہتے ہیں، ماموں جو ہے حامد کا فقیر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر ہے 29۔ خال حامد فقیر اور سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی فی الشارع روڈ پہ ہے، شارع کہتے ہیں رستے کو، روڈ کو۔ تو یہاں تک ہم رکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی مشقیں جو ہیں پھر آئندہ سبق میں پڑھیں گے، آئندہ لیسن میں پڑھیں گے۔ تو 29 تک ہمارا یہ لیسن ہے، آپ بھی یہ مشقیں کریں اور لفظ چینج کر کے اس میں مہارت پیدا کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔